السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم 5واں پارے کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ، اور سورہ نساء آیت نمبر 24 سے پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ And Allah has prohibited all married women except those that your right hand possess, and lawful for you are all besides these, provided that you seek with your wealth for honest wedlock and not for lust۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں جو پہلی آیت ہے اس کے اندر جو عورتیں مسلمان جن سے شادی نہیں کر سکتے، دوز ہو آر پروہیبٹڈ، تو پہلی چیز ان کا جو آ رہا ہے وہ محسنات، یعنی کہ میرڈ ویمن جو شادی شدہ ہیں۔ تو محسنات جو ورڈ قرآن یوز کرتا ہے وہ اس کے مختلف میننگز ہیں۔ اس کے ایک تو یہ کہ وہ محفوظ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پاک دامن عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزاد عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو یہ آ رہا ہے یہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے۔ تو یہ جو ہے شادی اور شادی شدہ عورت، یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ خاندان، یہ تو ایک بنیاد ہے کسی بھی تہذیب کا، کسی معاشرے کا، کسی سویلائزیشن کا۔ اور یہ جو انسٹیٹیوٹ آف میرج ہے، یہ اس کو قرآن اور اسلام بہت فروغ دیتا ہے، اور اس کی بہت ہی حفاظت بھی کرتا ہے، بیکاز جتنا آپ اس کی حفاظت کریں گے اتنی آپ کی نسل کی حفاظت ہوگی۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ دیٹ یو سیک ود یور ویلتھ فار آنیسٹ ویڈ لاک اینڈ ناٹ فار لسٹ، یعنی کہ تم کسی عورت کو جو جس سے نکاح کر رہے ہو اس سے آنیسٹلی، یعنی کہ گھر بسانے کے لیے کر رہے ہو، صرف ایک حوث کے لیے نہیں کر رہے۔ اور یہ مردوں پہ انسٹرکشن ہے کہ تم پیسہ خرچ کرو، اور پیسہ خرچ کرو کس لیے؟ خاندان کو بسانے کے لیے، بد اخلاقی کے لیے نہیں، امورالٹی کے لیے نہیں، بلکہ خاندان کو سٹرونگ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنا خاندان سٹرونگ ہوگا اتنا ہی مورل فائبر سوسائٹی کا جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ And since you derive benefit from them, give them their meher as prescribed, and there is no blame on you in what you mutually agree after what is appointed. Surely Allah is all knowing and all wise۔ تو کیا بات کی جا رہی ہے کہ یعنی کہ اگر تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان عورتوں سے، تو ان سے جو تم نے مقرر کیا ہے ان کا مہر ان کو دو، اور اگر تو آپس میں رضامندی سے یہ جو مہر ہے اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے دین دیٹ از فائن، مگر اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ جو ہے ہی از فل آف وزڈم۔ تو یہ جو حکم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ کیا ہے؟ وہ مہر دینے کے اوپر ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹیز کا، معاشرے کا اس وقت دیکھیں تو اٹس بڑی، یعنی کہ ایک انفارچونیٹ بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ مرد بھی اور ان کے خاندان جو ہیں مردوں کے ہمارے ملکوں کے اندر، وہ تو اتنے کیا کہتے ہیں نا ڈس آنریبل اور بغیرت ہو گئے ہیں کہ وہ مہر تو نہیں دیتے، مگر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی بیوی ہوگی وہ جہیز لے کے آئے گی۔ تو پورا جو ہم جس سوسائٹی کے سسٹم کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو کہ پھر لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ And whoever cannot afford to marry free women, let them marry those whom your right hand possess, and Allah knows best your faith. You are from one another. So marry them with permission of their owners and give them meher in equitable manner justly, that they should be chaste, not lustful, nor as secret love companions. And when they are married, then afterwards become guilty of immoral conduct, they shall suffer half the punishment of which a free woman are liable. This is for him among you who fears to commit sin, but if you have self-restraint, it is better for you, and Allah is forgiving, merciful۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ یہ جو ایشو ہے نا غلام کا اور کنیز کا، کہ اس کے اندر نمبر ون، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ کنیز کا بھی جو سٹیٹس ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے وہ غلام کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں، بیکاز اس زمانے کے اندر یہ ایک سوشل ایول تھا جو کہ الحمدللہ اب ختم ہو گیا، مگر یہ بھی کنیز کو بھی تم حقیر مت سمجھو، وہ بھی جو ہے ایک انسان ہے، شی از اے ہیومن بینگ، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے شی از ایز ہیومن بینگ جیسے کہ ایک فری عورت ہوتی ہے، تو اس سے بھی اگر نکاح کرنا ہے تو پہلے اس کو مہر دو،
دیٹ از اے کنڈیشن دیٹس پیر. اور دوسرا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کس چیز کو پروہیبٹ کرتا ہے؟ لسٹفلنس کو، یعنی کہ حوث کو. اور یہ دوسری چیز کیا کہ ایز سیکرٹ لو کمپینین، یعنی کہ کسی کو آشنا بنانے کا. تو یہ جو کنیز ہے یہ بیسکلی جو ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ اب ہم چونکہ اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے، مگر یہ جو ہوتی ہیں عورتیں دے آر ناٹ پروٹیکٹیڈ، ان کی حفاظت نہیں ہوتی بیکاز ان کے پیچھے کوئی فیملی وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ان کی اگر وہ کوئی گناہ کرتی بھی ہیں، کوئی کنیز گناہ کرتی، تو ان کی جو سزا ہے وہ آدھی ہے ایز کمپیئر ٹو اے فری وومن. کہ جتنی ڈگری آف ڈیفیکلٹی آپ کی بڑھتی ہے اتنی جو ہے آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. Allah wants to explain to you and guide you by the example of those before you and turn to you in mercy. Allah is all knowing, all wise. تو قرآن یہاں ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ تو چیز جو ہے نا، نکاح جو ہے یہ تو وے آف لائف رہا ہے ہمیشہ سے. انسان کا یہی طریقہ رہے گا کہ وہ نکاح کر کے ایک فیملی کو جمائے. اب یہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں نا، یہ لیونگ ٹوگیدر کا یہ جو ایک نیا فنومنا آیا ہے، اس سے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ استحصال جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ غیر محفوظ جو ہے اس ریلیشن شپ کے اندر، ایک مرد اور عورت کے اندر سب سے زیادہ غیر محفوظ جو ہے وہ عورت رہتی ہے. تو یہ جو ادارہ ہے شادی کا، یہ جو ہے اس کو قائم کرنا سوسائٹی کے اندر، اس کو اسٹرانگ کرنا جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو لوگ اگر کمزور کریں گے یا اس کے شادی کے ادارے کو ایبالش کر دیں گے تو اس سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عورتوں کی بہت ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. اور اس سے جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدم تحفظ ہوتا ہے عورتوں کا، تو پھر یہ کہ سب سے بڑا لاس جو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے اور اولاد کو ہوتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. Allah wants to turn to you in His mercy, whereas those who follow their lust want you to drift far away, a tremendous deviation. تو کتنی دیکھیے امپورٹنٹ بات اللہ پہلے کیا کہہ رہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پہ متوجہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ رحمت کرے. تو یہ اللہ کا تو یہ ہے کہ اللہ تو از آل فار ہز سلیو، کہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ایز ہو جائے. ویئرز دوز ہو فالو دیئر لسٹ، یعنی کہ جو لوگ اپنی حوث کو فالو کرتے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم جو ہو یو ڈرفٹ فار اوے، تم تو سیدھے راستے سے بہت ہی ہٹ جاؤ. تو لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی اسلامی لاز کی، اسلامی قوانین کی، اور وہ دس از اے سینچری اولڈ پریجڈس، لوگوں کے اندر بہت تعصب ہے اس کے اوپر. وہ کبھی جو ہے اپنے کسٹمز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے خاندانی روایت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے آباء و اجداد کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یا کبھی جو ہے وہ آزادی نہیں دیتے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوہ جو ہے وہ شادی کرنا چاہے تو جو ان کی فیملیز ہیں وہ انا کا ایک وہ بنا لیتی ہیں ایک مسئلہ. تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ظلم ہے سوسائٹی کے اندر. اینڈ دس از واٹ اللہ وانٹس پیپل ٹو اسٹاپ. کہ اللہ تو ہم پہ یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں کہ دنیا میں ہماری ایز ہو. اٹس اے مرسی آف اللہ. تو انسان کو اپنی حوث کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہی ڈزنٹ ڈرفٹ فار اوے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ وانٹس ٹو لائٹن یور برڈن فار مین ہیز بین کریٹڈ ویک. یہ جو آیت ہے نا یہاں پہ، ہاں، وخلق الانسان ضعیفا، یہ اگر انسان سمجھ جائے نا، اس آیت کو سمجھ جائے تو بہت سارے مسئلے جو ہیں ہماری سوسائٹی کے وہ ہو جاتے ہیں. کہ یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ بائی نیچر ہم کمزور ہیں، اور اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایک ریسلنگ میچ نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم کبھی جو ہیں فتنوں کے قریب جائیں، ٹیمپٹیشنز کے قریب جائیں. اس لیے ہوتا یہ کہ جب انسان فتنے کے قریب جاتا ہے تو آفٹر اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم دیر از اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. آپ پھر وہاں سے مڑ نہیں سکتے. یو گیٹ یور سیلف سو کمیٹیڈ ان ٹو سن کہ پھر انسان کے لیے وہاں سے مڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اب وہی ہے نا کہ ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے اور ایک جل رہی ہے، اور دوسری طرف ایک پیٹرول کا کین ہے. آہستہ آہستہ آپ اس کے قریب کرتے جائیں تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم تو جو ہے پیٹرول وہ آگ کو بھڑکا دے گا، آگ تو بھڑک جائے گی اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ہم فائر فائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھائی اس آگے آگ کیوں لگی، اس کو بجھاؤ. اسلام کا جو بالکل رویہ مزاج وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ رک جائے. دس از آگ اور پیٹرول دور رہیں اس سے، بیکاز ان کی نیچر ہے. فائر ول برن، اور جب آگ جلتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کو جو کہتے ہیں نا خاک میں ملا دیتی ہے.
تو امپورٹنٹ پوائنٹ اس آیت کا جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں اپنی حد کو سمجھیں، اپنی کمزوریوں کو سمجھیں، اور وہ کمزوریاں جو ہیں وہ ہیں انسان کے اندر، اینڈ ایز اے ریزلٹ اس کے قریب مت جائیں. اور اللہ کہتے ہیں نا دیز آر دا لمٹس آف اللہ دیئر فار ڈو ناٹ گو نیئر دیم. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک حدود ہیں، ایک حد اللہ نے بنا دی، اس کے قریب مت جاؤ. اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے اف یو گو کلوز ٹو اٹ، اگر ہم ان کے قریب جائیں گے تو وی آر باؤنڈ ٹو سلپ. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. or you who believe do not devour one another's possession wrongfully. کہ اے ایمان والوں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ آپس میں ناحق مگر کہ تجارت ہو، ایکسیپٹ بائی میوچل ٹریڈ بائی میوچل کنسنٹ. کہ تجارت بھی ہو تو وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا آپس میں ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہو. ناٹ کل یور سیلفس شیورلی اللہ از مرسیفل ٹو یو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ یہ ہمیں سمجھا رہی ہے ہماری فائنینشیل انٹیگریٹی، ہماری فائنینشیل ایمانداری. جس معاشرے کے اندر فائنینشیل ایمانداری ہوتی ہے وہاں پہ بڑا سکون ہوتا ہے. ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر انٹیگریٹی از سو امپورٹنٹ. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے مال کو کھا لیتے ہیں ان لافلی وداؤٹ اینی ریزن، یعنی کہ کوئی باہمی رضامندی نہیں ہے، کوئی میوچل کنسنٹ نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ تو اپنی جس کو کہتے ہیں نا خود تباہی کر رہے ہیں. دے آر ریئلی ڈسٹرائنگ دیئر اون سیلف. اور ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنا خون خود کر رہے ہیں. دے آر ریئلی کلنگ دیم سیلف. وہ ہم کہتے ہیں نا شوٹنگ یور سیلف ان ٹو دا فٹ. یہ ایگزیکٹلی یہی بات قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ جن معاشروں کے اندر جہاں پہ لیک آف فائنینشیل انٹیگریٹی ہوتی ہے، کہ مالی معاملات جو ہوتے ہیں اس میں انٹیگریٹی نہیں ہوتی، تو دین دیر از اے لاس آف کانفیڈنس. لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اعتماد سوسائٹی پہ ختم ہو جاتا ہے، اور بزنس ریلیشن شپس جو ہیں اس کی وجہ سے بڑا کیوس اور بڑا فساد ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہے ہر ایک کا نقصان ہوتا ہے، ہر ایک آدمی خسارے میں ہوتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. And whoever does that in aggression and injustice, then we will drive him into fire, and that is easy for Allah. تو یہ دیکھیے کہ جو شخص اس میں اپنے جاہلیت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے یہ ناانصافی کرتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا آگ میں، اور یہ اللہ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. تو یہ سزا ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو کہ دوز ہو ڈیوار پراپرٹی آف ادر پیپل، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ کسی اور کے مال کو کھاتے ہیں بدعنوانی کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے، جبر کر کے، کوئرژن کی وجہ سے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو آگ میں دھکیل رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بھی آگ میں دھکیل رہے ہیں اور اللہ بھی ان کو آگ میں دھکیل. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ اب رشوت لیتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور فراڈ سے ایک دوسرے کا مال کھا لیتے ہیں، جب وہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ کہ یہ دیز آیز آر سو ایکسپلسڈ کہ جن لوگوں کے لیے کہ جو مالی بدعنوانیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پہ کھا رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. If you avoid the major sins which you are forbidden, we will remove from you your lesser sins and admit you to an honorable place. تو کیا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم بچتے رہو گے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، تو اللہ نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا تمہیں تمہارے چھوٹے گناہوں کو اور داخل کروں گا تمہیں ایک بڑے عزت والے مقام کے اوپر. تو اللہ تو ہمارا بڑا ویل وشر ہے، اللہ تو بڑا خیر خواہ ہے. اور اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے، کیوں ہمیں منع کرتا ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں بڑی جس کو کہتے ہیں نا آنریبل جگہ ملے، تو ہماری تباہی سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میجر سن جو قرآن یہاں پہ ریفر کر رہا ہے نا کہ یہ بڑے گناہ ہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ کوئی گناہ بھی میجر ہو سکتا ہے. وہ ہے نا ایک حدیث ہے کہ اینی سن فار وچ وی ڈو ناٹ آسک فارگیونیس، وہ بھی ایک بڑا گناہ بن سکتا ہے. ایک شخص ہے وہ ایک چھوٹا گناہ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے مگر اس پہ اصرار کرتا ہے، اس کو کرتا رہتا ہے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو ایک چھوٹا گناہ جو ہے وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑے گناہ کی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے. مگر بڑے گناہ میجر سنز جو ہیں وہ تو اوبیسلی حقوق اللہ، وائلیشن آف رائٹس آف اللہ، ایک تو وہ ہیں یعنی کہ اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان کو نہ لے کے آنا،
اور جو جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں. تو جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں جو کہ جن میں کہتے ہیں نا ہمارے باہمی تعلقات جس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, جس پہ ہماری خاندانوں کا جو تھے پیس ڈپینڈ کرتی ہے, وہ تمام کے تمام جو ہیں بڑے گناہوں کے اندر آتے ہیں, جن میں زنا بھی شامل ہے, غیبت بھی شامل ہے, چوری بھی شامل ہے. اینڈ دیز آر آل کنسیڈرڈ ٹو بی میجر سنس. And do not hanker for the bounties which Allah has bestowed more abundantly on some of you than on others. For men is a share of what they have earned, and for women is a share of what they have earned. And ask Allah for His bounty. Indeed, Allah is ever knowing of all things. تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ہم سے بہت بہتر ہیں, ہم سے زیادہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل زیادہ دیا ہے, تو اس سے یہ جو حسد, جیلسی, انوی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دس از واٹ قرآن ایکچولی وانٹس اس ٹو تھنک اباؤٹ اینڈ اسٹاپ اس فرام. تو ایڈوائس کیا قرآن دے رہا ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رنجش مت رکھو, کوئی گرج مت رکھو کہ جن کا مال اور دولت کی ہر چیز جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تم سے زیادہ ہیں, اس لیے کہ اس سے حسد کریٹ ہوتا ہے, ایک کلاس اسٹرگل ہوتا ہے, ایک انہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے, اینڈ اٹ لیڈس ٹو اے کنفلکٹ, اور اس میں ریلیشن شپس جو ہیں وہ پھر خراب ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں کسی کے پاس چیزیں ہیں جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں بھی دے, تو اللہ سے دعا کریں, اللہ ہی وہ ساری چیزیں جو ہے دینے والا ہے, تو پرے ٹو اللہ فار دیٹ. پھر قرآن کیا کہتا ہے, اینڈ فار مین از اے شیئر فار واٹ دے ہیو ارنڈ, یعنی کہ مردوں کا ایک حصہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا, اور عورتوں کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. تو عورت جو ہے یعنی کہ ایک شیئر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا جیسے کہ مرد کو دیا ہے. اینڈ فار ایوری ون وی ہیو اپوائنٹڈ ایئرز آف واٹ پیرنٹس اینڈ دا نیئر ریلیٹیوز لیو بیہائنڈ, اینڈ دوز ٹو ہوم یو ہیو ٹائڈ یور پلیج, give them their shares. Surely Allah is a witness over all things. تو یہ کہ وارث تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنائے ہوئے ہیں, ہاں, اور وہ جو ورثہ ہیں ان کے اندر انہیریٹنس یعنی جو ترکہ ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا اکارڈنگ ٹو دا قرآن, یعنی کہ جو بھی قرآن کا ہم دیکھتے آئے ہیں, قرآن کے احکامات جو ہیں یہ بڑا ضروری ہے, اینڈ ناٹ اکارڈنگ ٹو ہماری ضرورت کی وجہ سے. یعنی کہ جتنی وراثت ہے وہ ڈویژن ہوتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق, ہماری ضرورت, ہماری دوستی, ہمارے بھائی چارے کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس میں اللہ نے ایک سیٹ ہر وارث کا ایک حصہ رکھا ہے, اور اس وارث کو وہ حصہ جانا چاہیے. کچھ وارثوں کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے. اب کبھی کبھی لوگ اس کے اوپر بھی لاجک اپنی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہے کہ بیٹے کا حصہ زیادہ, بیٹی کا حصہ کم. یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ہمیں اس میں لاجک جو ہے لگانے کی ضرورت نہیں. آلدو کبھی کبھی ریشنل ایکسپلینیشن بھی آپ ملتے ہیں ان چیزوں کے, بٹ دیز آر دا وزڈمس آف اللہ. بات جو ہے وہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے, اور بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اصول قانون بنائے ہیں وراثت کے, ان کو توڑنا یہ ایک میجر سن ہے. I think this must be understood by everyone کہ وراثت کے قانونوں کو توڑنا یہ بھی میجر سن میں آتا ہے. اور جیسے ہم نے پرانی آیت میں, پچھلی آیت جو گئی تھی اس میں جو آیا تھا میجر سنس, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وراثت جو ہے اپنے جو اللہ کے قانون ہے اس کے حساب سے ڈیوائڈ نہ کی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. Men are protector and maintainer of women because Allah has made them excel the other, and because they spend out of their property. And the righteous women are truly devoted who guard that Allah would want guarded. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. As for those women from whom you feel rebellion, admonish them, then leave them alone in bed, then hit them. Then if they obey you, do not seek a way against them. Surely Allah is exalted, great. تو یہ جو آیت ہے اس کو میں دو حصوں میں ہم کرتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ اسی ایک پوائنٹ کو ریفر کر رہا ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ, کہ مین آر پروٹیکٹر اینڈ مینٹینر آف ویمن. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو سمجھنا. یہاں پہ ایک مرد جو کہ ایک شوہر کی پوزیشن کے اندر ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن اسکالرز جو ہیں کبھی اس کے اندر ایک تھوڑا سا
وہ ایک اپولوجیٹک بھی ہوتے ہیں، بالکل معذرت کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، مگر اس کے اندر جو ہے اور اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہاں پہ دینا ہے. اللہ نے ایک ورڈ یوز کیا الرجال قوامون، تو قوامون جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے وہ مرد کے لیے آیا. کہ قوامون کون ہوتا ہے؟ یہ وہ مرد ہوتا ہے جو کہ ارینجمنٹ کرتا ہے، جو انتظام کرتا ہے، جو ذمہ داری اٹھاتا ہے، ہو ٹیکس رسپانسبلٹی. اور یہاں پہ یہ وہ مرد جو ہے یہ ہسبینڈ، شوہر کے رول کے اندر آتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے، جس کو کہتے ہیں مالی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر فزیکل تحفظ کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ تمام ذمہ داریاں ہیں، اس وجہ سے اس کو قرآن اس کو قوامون کہتا ہے. اب آپ ایک ہسبینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک میاں کو کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے ٹو برنگ فوڈ ٹو دا ٹیبل. اس کو جہاد تک میں حصہ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کی حفاظت کر سکے. ہی ہیز ٹریمینڈس رسپانسبلٹیز. اچھا، دوسری چیز یہ کہ کسی بھی گھر کے اندر دو ہیڈز نہیں ہو سکتے، دو سربراہ نہیں ہو سکتے. کسی بھی ادارے کے اندر، کسی آرگنائزیشن کے اندر جو ایفیشینٹلی چلتی ہو، وہاں پہ بھی دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی سربراہ ہوتا ہے. تو یہ جو خاص ایک مقام دیا گیا ہے مرد کو، یہ صرف ایک میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر دیا گیا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کے اندر دیا ہے. اور یہاں پہ ہاں مرد کا ایک اپر ہینڈ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ عطا کی ہیں سرٹن صلاحیتیں. دیز آر گیون ٹو ہم بائی نیچر، یعنی نیچرل اس کے اندر کوالٹیز ہے، نیچرل صلاحیت ہے. نمبر ون، اس کے اندر فزیکل پاور ہے. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ آئی ایم اسٹرانگر دین اے مین. آئی مین اٹس اے ویری ریئر تھنگ، ورنہ مردوں کے اندر فزیکلی دے آر مچ اسٹرانگر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو یہ مت دیکھیے گا قوامون جو ہے ان دا سینس آف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت زیادہ دی ہے یا ان کو فضیلت زیادہ دی، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دے آر دیر ایز اے پروٹیکٹر. تو مردوں کے اوپر یہ جو ایڈیشنل ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جب کہ وہ ایک شوہر بن جاتے ہیں کہ بیسائڈز کہ وہ پرووائڈر ہیں کہ دے برنگ فوڈ ٹو دا ٹیبل، ان سے سوال بھی ہوگا اپنے اخلاق کا، بیوی کے اخلاق کا سوال جو ہوگا وہ مرد سے ہوگا، اس کے میاں سے ہوگا، بیوی سے نہیں ہوگا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. And as for those women from whom you fear rebellion، یعنی کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ جو کسی کی بیوی ہے وہ مرد اپنا سارا کام کر رہا ہے مگر پھر بھی وہ بغاوت کرتی ہے، کہ کیا کرو؟ admonish them، تنبیہ کرو، نصیحت کرو. then leave them alone in bed، then hit them. تو یہ جو نشوز کا ورڈ آتا ہے نا، واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھیے انسٹیڈ آف بینگ ریسپیکٹفل، ایک بیوی ہے شی بیکمز وائلنٹ، وہ ایگریسو ہو جاتی ہے، وہ تشدد کی لیول کی پہنچ جاتی ہے. میاں اپنا پورا فنکشن کر رہا ہے مگر بیوی جو ہے شی از ریئلی، جس کو کہتے ہیں نا کہ بغاوت کے موڈ کے اندر آئی ہوئی ہے. اب کہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ قرآن یہاں پہ ہمیں 3 آپشن دیتا ہے. وائز کیا ہوتا ہے؟ گیو دیم سافٹ ورڈز، اس سے بات کرو، پولائٹلی، جینٹلی کاؤنسل کرو، ایڈوائز کرو، اس کو سمجھاؤ. اس کے بعد کیا کہا؟ اینڈ دین لیو دیم الون ان بیڈ، ان کو بستروں میں چھوڑ دو اکیلا. یہ نہیں انسٹرکشن دی گئی کہ تم ان کو کمروں سے نکال دو، یہ کہا گیا کہ تم کمرہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اگر ایک بیوی کے اندر ذرا بھی عزت ہوگی، اس میں ذرا محبت ہوگی، اس کے اندر لٹل رسپیکٹ ہوگی، تو دس از انف انڈیکیشن فار ہر، دس از انف انڈیکیشن کہ اس نے جو ہے پولائٹلی جینٹلی کاؤنسلنگ بھی سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ میرے میاں کو یہ پسند نہیں آ رہا، ہی از لیفٹ دا روم. مگر پھر بھی اگر وہ بغاوت کرتی ہے، اف شی از اسٹل ایگریسو، وہ پھر ریبیلین ہوتی ہے، اف دیٹ کنٹینیوز، واٹ از دی آپشن دیٹ از لیفٹ اوور فار دا مرد؟ آپ یہ سوچیں اب وہ کیسے گھر کو بچا سکتا ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ دیر از اے شاک ٹریٹمنٹ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی وہ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو تم مارو مسواک سے. تو یہ اجازت ایک دی گئی ہے، مگر اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب آپ ایک ایکسٹریم میجر اٹھا لیں. دس از جسٹ اندر ٹول ان یور ٹول کٹ. ان لوگوں کے پاس، فوج کے پاس، ملکوں کے پاس ایٹم بم ہوتے ہیں، وہ جا کے پھینکتے تو نہیں ہے نا ایٹم بم. ذرا سا بھی کسی سے تنازع ہوا تو جا کے بم پھینک دیا. اٹ از ناٹ یوزڈ. کوئی سمجھدار انسان جو ہے وہ ایک سلیج ہیمر نہیں لے گا، ایک بڑی سی جس کو کہتے ہیں نا ہتھوڑا نہیں لے گا ایک مکھی کو مارنے کے لیے.
رائٹ. تو دس از دیئر. تو یہ جو مارنا ہے یہ کوئی کسی بدلے کے لیے نہیں ہے, یہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہے. کیا آج عورت پٹتی ہے؟ یس, بہت پٹتی ہے. اینڈ اٹس ٹیریبل, دا کنڈیشن آف ویمن از ٹیریبل. مگر کون پیٹتا ہے ان کو؟ کوئی اصلاح کے لیے پیٹ رہا ہے؟ بالکل نہیں. وی آل نو کہ عورت کی جو پٹائی ہوتی ہے, دھنائی ہوتی ہے, وہ ڈرگس کی وجہ سے ان کے میاں لیتے ہیں یا شوہر لیتے ہیں, ابیوز کی وجہ سے, الکوہل کی وجہ سے, ان کا انکنٹرولڈ اینگر ہوتا ہے, وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ان کی پٹائی کر رہے ہوتے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک ایکسٹریم میجر بتایا گیا ہے یہاں پہ. اور ایکسٹریم میجر کیا ہے کہ اٹس ٹو سیو دا میرج. کسی کی زندگی بچانے کے لیے اگر ایک سرجری کرنی پڑتی ہے تو لوگ خوشی خوشی سرجری کرواتے ہیں. اگر ہم اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں, ان کی زندگی کے بارے میں, ہی واز میرڈ فار اے لانگ ٹائم. 25 سال تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی. نیور ایور ایون ونس کہ انہوں نے فزیکل پنشمنٹ اپنی کسی بیوی کو دی ہو. تو یہ کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. یعنی کہ مارنا اپنی بیوی کو یہ کوئی وٹامن نہیں ہے, بلکہ دس از اے لائف سیونگ ڈرگ. کہ اپنا جو ہے یعنی کہ زندگی بچانے کے لیے, اپنی فیملی لائف بچانے کے لیے, اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو دس از دی لاسٹ آپشن دیٹ از دیئر, اف دیر از نو ادر آپشن اویلیبل. بٹ اف یو فیئر اے بریک بٹوین دا ٹو, اپوائنٹ این arbitrator from his people and arbitrator from her people. If they both desire correction, Allah will bring about harmony between them. Surely Allah is ever knowing, aware. تو قرآن کیا بتا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کہ دیکھو اب بھی موقع ہے, اب بھی جو ہے ریکنسیلیشن کی کوشش کرو, ایک مفاہمت کی کوشش کرو بیفور یو اسٹارٹ گوئنگ ٹو دا کورٹ. یہ جو کورٹ ہوتے ہیں, کچہریاں ہوتی ہیں, دے سالو نتھنگ. ایک آربیٹریٹر, ایک منصف جس کو کہتے ہیں نا, منصف آدمی اپوائنٹ کرو بیوی کے خاندان سے, ایک منصف کسی کو اپوائنٹ کرو جو شوہر ہے اس کے خاندان سے, اینڈ لیٹ دیم سٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ کہ بھائی پرابلم ہے کیا. دس از واٹ از کالڈ کنفلکٹ ریزولوشن. اسلام نے تو کنفلکٹ ریزولوشن کے ہمیں اس 1440 سال پہلے اصول سمجھا دیے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک میاں اور بیوی کے اندر نا, جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی تنازع ہوتا ہے, کوئی ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ کوئی اسٹینڈ لے لیتے ہیں کسی بات پہ. کبھی کبھی وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے غلط سٹینڈ لیا ہے, مگر انسان ہے نا, انسان کے اندر ایگو بھی ہے, ایک انا بھی ہے ان کے اندر, وہ جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ, وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیپ بیک. دا بیسٹ آؤٹ آف سچویشن دیٹ کین بی ڈرائیوڈ از کہ بھائی دونوں کی طرف سے کوئی ایک آربیٹریٹر آ جائے, وہ بیٹھ کے مفاہمت کرا دے, اینڈ پیپل ول ایکچولی بیک آف. وہ کہیں گے ہاں اس نے کہا تھا تو ہم یہ ہو گئے, کم از کم ان کی جو انا اور ایگو ہے وہ بھی ہرٹ نہیں ہوتی. تو دس از دا بیسٹ وے اینڈ دس از اے ویری ڈیزائربل وے کہ ریکنسیلیشن کی جائے, اینڈ ریکنسیلیشن ول آلویز بی موسٹ لائکلی بی افیکٹو. اینڈ ورشپ اللہ and do not ascribe any partner to him, and do good to your parents and to your near kins and orphans and the needy and the neighbors, and the neighbor who is a kin and a neighbor who is not a kin, and the companions in journey and the wayfarer, and what your right hand possess. Surely Allah does not love the conceited and the boastful. تو instead of یہ جنگ اور محاذ کرنے پہ اور جھگڑا کرنے پہ, do something positive. کوئی تعمیری کام کرو. پہلی بات کیا کہ بندگی کرو تو صرف اللہ کی بندگی کرو, اور کوئی اس کو کہتے ہیں نا ڈو ناٹ اسکرائب, کوئی شرک اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ کرو, اس سے کوئی پارٹنر نہ بنا دو اللہ کا. دیٹس دا فرسٹ تھنگ, ڈو ناٹ میک اے پارٹنر آف اللہ. تو اسٹے کلیئر آف شرک, دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اس لیے کہ بار بار ہم یہ بات کرتے رہیں کہ شرک جو ہے اس سے بڑا لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. ہر انسان کی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہے. وی ڈونٹ نیڈ اینی انٹرمیڈیٹری. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی دعا, اپنی التجا اللہ کے تھرو کو پہنچانے کے لیے. ہمارا اپنا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اینڈ دس از واٹ توحید از. وی آل آر کنیکٹیڈ ٹو آر رب. اس کے بعد دا نیکسٹ اٹ موسٹ پوزیشن جو ہے وہ حقوق العباد, اور حقوق العباد کے اندر جو سپریم سٹینڈنگ ہے وہ کس کی ہے؟ ہمارے ماں باپ کی. کہ ان کے ساتھ ڈو گڈ ٹو یور پیرنٹس, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, صرف برداشت مت کرو ان کو. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹالریٹنگ. قرآن کہتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو, ان کی ایک لونگ کیئر کرو, ایک خیال کرو. وہ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کسی نے پوچھا او میسنجر کہ اے اللہ کے نبی, یہ حقوق کیا ہیں ماں باپ کے بچوں کے اوپر؟ واٹ آر دا رائٹس آف پیرنٹس آن چلڈرن؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو وہ تمہاری جہنم ہے یا وہ تمہاری جنت ہے.
کہیں گے دس از دا رائٹ، کہ اگر آپ ان کے حقوق نہیں دیں گے یو آر رننگ یور سیلف ان ٹو ہیل فائر، اور اگر ان کے حقوق دیں گے تو دس از اے وے ایزی وے ٹو پیراڈائز. ایک اور حدیث کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپروول آف اللہ از ان دا گڈ اوپینین آف فادر، کہ اللہ کی خوشنودی ڈھونڈتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ اچھی رائے اپنے باپ کی ہونی چاہیے، باپ کی جو ہے بچوں کی طرف اچھی رائے ہونی چاہیے. فردر آن اس حدیث میں پروفٹ نے کہا اللہ ڈسپلیجر از ان دا ڈسپلیجر آف فادر، کہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ باپ کی ناراضگی ہے. تو دیز آر امپورٹنٹ تھنگز جو ہے ہمیں سمجھنا اس کے ساتھ ضروری ہے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے نیکسٹ قرآن انسٹرکٹ کرتا ہے کہ رائٹس آف ریلیٹیوز، کہ جو ہمارے نیئر کنز ہیں، یہ کہ یہ احسان کرنے کے بعد ماں باپ کے اوپر، اس کے بعد دا نیئر کنز اینڈ دی آرفنز، یعنی کہ یتیموں کے اور جو لوگ ضرورت مند ہیں، اینڈ دا نیڈی اینڈ دا نیبر. یہ کہ نیبر کون؟ ہمسائے وہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمسائے وہ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں. دونوں کیٹیگریز یہاں پہ آ گئی. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک کائنڈ آف ٹینڈنسی ہوتی ہے، اٹس اے ویری اسٹرینج ٹینڈنسی، کہ کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ اجنبیوں پہ تو خرچ کر لیتے ہیں، کوئی بالکل اسٹرینجر ہوگا اس کے اوپر خرچ کر لیتے، مگر جب خاندان والوں کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہیں دے کائنڈ آف ریلکٹنٹ، وہ تھوڑا ان میں انولنگنیس ہوتی ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو دیں. اس کے بہت سائیکلوجیکل ریزن ہو سکتے ہیں کہ مے بی ان کے اندر کوئی کنسیلڈ ڈیزائر ہو کہ وہ دے وانٹ ٹو بی پریز یا ایڈمائرڈ یا اگنالجڈ، اور دے وونٹ گیٹ دیٹ فرام دیئر، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملے گی. اس لیے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، وہ تو جب آپ رشتہ داروں کو دیں تو وہ تو دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق تھا، ہمیں یہ ہمارا حق مل گیا. اور رشتہ داروں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ان کی نالج بھی ہوتی ہے کہ ہم بھائی فائنینشلی ہم ان سے بہت بہتر ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہمارا حق ہے اگر یہ ہماری مدد کر رہے ہیں. مگر پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر تبدیلی آئے، ایک پازیٹیو تبدیلی آئے، تو سب سے پہلی اس کی جو پہلا بنیادی قدم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی جو ہے مدد کرنی شروع کریں. وی کیئر فار آر کلوز ریلیٹیو، اور جن کو ضرورت ہے. تو اس کی جو کہتے ہیں نا، اس کی اویئرنیس جو ہے ضرور اپنے بچوں کے ساتھ بھی کو بھی کرائیں. your children must be aware of the rights of relative. بچوں کو بھی اس کی ضرور اویئرنیس ضرور کریں. اور ایک جو چیز یاد رکھیں، کبھی اپنے رشتہ داروں کو جس کو کہتے ہیں نا، ان کو بی لٹل نہ کریں، ان کو حقیر نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے. اس لیے کہ جو آپ کا رویہ ہوگا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ ریفلیکٹ کرے گا بچوں کے ویوز کے اوپر. چلڈرن آر ویری سینسٹیو ٹو دا ویوز آف پیرنٹ. ان کو بڑے وہ حساس ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا کیا رویہ ہے ہمارے رشتہ داروں کے اوپر، اور وہی چیز وہ جو ہے وہ آگے ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ نیکسٹ آر رائٹس آف ہمسایہ. کہ یعنی کہ ہمسایوں کے رائٹ کے اوپر نا جو آتا ہے وہ جاری ذی القربہ و جاری جنوب، کہ یہ دو کیٹیگریز یہاں پہ بتائی گئی ہیں ہمسایوں کی. ایک ہمسایہ وہ ہے جو آپ کے یعنی کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایک شخص، یعنی کہ آپ سپوز آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شخص بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے. تو آپ کے رویے سے، آپ کے بیہیویئر سے اس کو بھی تکلیف نہ، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور پھر اوبیسلی جو آپ کا ریئل ہمسایہ ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے تو بہت ہی حقوق ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اتنا اس کو ریمائنڈ کرتے تھے رائٹس آف نیبر کے، یعنی کہ جو ہمسایوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں، کہ مجھے کبھی ایسا گمان ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہ مل جائے. اتنے رائٹس آف نیبر ہیں کہ کہیں ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ دے مے ایون گیٹ اے شیئر ان انہیریٹنس. ایک اور حدیث کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ جو ہے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو یہ مومن کی ڈیفینیشن کے اندر بھی یہ ہے کہ ہمارے اگر ہمسائے جو ہیں وہ ہم سے خوش نہیں ہیں، اگر وہ ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہیں لوگوں کے، تو وہ شخص جو ہے مومن کی کیٹیگری سے ہی نکل گیا. تو اچھا، تو رائٹس آف ٹیمپری نیبر بھی بڑے ایمفسائز کیے گئے، یعنی کہ دا کمپینینز ان جرنی اینڈ دا وے فیئر اینڈ یور بیہیویئر. کہ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے جس سے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ خفا ہوں، دے گیٹ انوائڈ بائی دیٹ. اور پھر آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ یعنی کہ اللہ شیورلی اللہ ڈزنٹ لو دوز who are full of self-conceit and act in a boastful manner. کہ اللہ ان لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو اترانے والے ہیں
اور بڑائی کرنے والے ہیں. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ یعنی کہ ہمارے پارا ہم وی ہیو اے لو اوپینین آف ادر پیپل، اسپیشلی جو کہ لوگ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہوں ان کے اوپر. ایک حدیث کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے دل کے اندر ایک رائی برابر جو ہے نا مسٹرڈ سیڈ یعنی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور ایک شخص جس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر غرور بھی ہو تو وہ جو ہے جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آر ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم جو ہوں ایروگنٹ نہ ہوں، ہمیں اترانا نہ ہو، ہم بڑائی کرنے والے نہ ہوں. وی ڈونٹ ایکٹ ان اے سیلف کنسیٹڈ اینڈ اے بوسٹفل مینر. Those who hoard up their wealth and enjoin upon people's stinginess and conceal what Allah has given them of His bounty, and we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment. Again یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے بخل کا ذکر آ رہا ہے، ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ those who hoard up، کہ جو بخل کرتے ہیں، نمبر 1 وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ تم بخل کرو. تو بخل جس کو ہم کہتے ہیں نا مائزرلی، یہ بخل ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. یہ علم میں بھی بخل ہوتا ہے، مال میں تو ڈیفینیٹلی بخل ہوتا ہے کہ انسان کسی پہ خرچی نہ کرے، وقت میں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں آج کل تو بخل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لوگوں نے ایکسکلوسیو کلب بنائے ہوئے کہتے ہیں دس از اونلی فار سچ پیپل. اب بخل تو یہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ کھانے کی ریسیپی میں بھی لوگ بخل کرتے ہیں کہ ان سے کہیں گے یہ ریسیپی کیا کہتی، نہیں یہ تو ہمارے خاندان کی سیکرٹ ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. کہ and those who spend their wealth to be seen by people and do not believe in Allah or the last day, and he who has taken shaitan as a companion, what a dreadful companion he is. کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو صرف کیوں؟ دکھاوے کے لیے، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پہ اور نہ قیامت کے دن پہ. تو ان کا تو انہوں نے تو ساتھی لے لیا. کون سا ساتھی؟ کتنا برا ان کا ساتھی، وہ ہے شیطان. وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. تو یعنی کہ قرآن کیا سکھا رہا ہے ہمیں کہ بھائی انسٹیڈ آف پلیز اللہ کی خوشنودی دیکھنے کے بجائے، اللہ کی خوشنودی ڈھونڈنے کے بجائے وہ اپنے مال کو ایسے خرچ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے لوگوں کو امپریس کریں، یا وہ دکھاوے کے لیے یا شو آف کے لیے. تو یہ جب آپ خرچ کریں اپنے مال کو تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر تبذیر نہ ہو، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں ایکسٹرا ویگنس نہ ہو. اپنے پیسے کو دکھاوے کی اور ڈومینیٹ کرنے کے لیے نہ خرچ کریں. دیر از نو ہارم کہ آپ اپنے پیسے کو خرچ کریں اپنے آرام کے لیے یا خوبصورتی کے لیے، مگر آسٹنٹیشسنس کے لیے ڈیفینیٹلی نہ کریں. تو یہ قرآن جو ہمیں چیز سکھا رہا ہے نا، وہ کیا سکھا رہا ہے کہ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. پہلی ایکسٹریم ہے مائزرلینس، ایک دم انسان کنجوس ہو گیا، خرچ ہی نہیں کرتا. اور دوسری ایکسٹریم ہے آسٹنٹیشسنس، کہ نمائش کر رہا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیر از اے مڈل وے، ان بٹوین ایک راستہ ہے. یہی اسلام کا راستہ ہے، یہی ڈیزائربل راستہ ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مما رزقهم Allah وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. And what harm would have come upon them if they had believed in Allah and the last day and spent out of what Allah provided for them, and Allah is ever knowing of them. تو یہ کہ اپنے ارادوں کو تبدیل کرو، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو. کیا تم پہ کیا نقصان ہوتا، اللہ کے قرآن کہتا ہے کیا نقصان ہوتا کہ اگر تم ایمان لاتے اور جو اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ، اور پھر خرچ بھی کرتے اللہ کے لیے، اللہ کو دیتے. ہاں تو اللہ تو ان کو خوب اللہ کو تو ہر چیز کی بہت خبر ہے. ہی از ایور نوئنگ آف ایوری تھنگ. تو جسٹ چینج یور انٹینشن اینڈ یور مائنڈ سیٹ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. Indeed, Allah does not do injustice as much as a weight of particle. While if there is a good deed, He multiplies it and gives it from Himself a great reward. تو اللہ تو کسی کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا ظلم نہیں کرتا، وہ تو کسی کے اوپر انجسٹس نہیں کرتا. تو لوگوں کو جو مل رہا ہے وہ تو اوبیسلی مل رہا ہے کہ واٹ ایور جو اس کے مستحق ہیں، اس میں کوئی اللہ کی طرف سے انجسٹس نہیں کی گئی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. How will it be when we will bring from every nation a witness, and we will bring you against these as a witness. کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، ہاں یہ کیا حال ہوگا کہ جب اللہ بلائے گا ہر امت کے اوپر ایک، جس کو کہتے ہیں نا ایک گواہ، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا ایز اے گواہ اگینسٹ پیپل.
he will be brought as a gawah against me. ہمارا کنسیپٹ جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر ہوگا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ ہماری انٹرسیشن کریں گے، سفارش کریں گے، اور جو دیٹس اٹ، لوگ جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. مگر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ گار جو ہوں گے ان میں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا ایز اے گواہ، اور وہ جو ہے گواہی اگینسٹ دیم دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو سب لوگ یہ امید کر کے اگر بیٹھ جائیں کہ جناب شفاعت ہوگی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حقیقت could be very different. حقیقت would be depending upon لوگوں کے اعمال کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ پروفٹ کس کی کیا سفارش کرتے ہیں. He may be a witness for us, he may be a witness against us. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو پورا قرآن سمجھا کے چھوڑ کے آیا تھا، انہی لوگوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. They just forgot about the message. They just left the Quran. تو یہ نہ ہو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے اور وہ گواہی ہمارے اگینسٹ خدا نخواستہ دے رہے ہوں. That day, those who disbelieved and disobeyed the messenger will wish that the earth would swallow them and they will not conceal from Allah anything. تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ کون لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ جو لوگ کافر ہوئے. اور یہ وہ کون رہیں گے جو کافر ہوئے؟ کہ جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا. دوز ہو ریجیکٹڈ دا میسنجر. تو یہ انکار کرنا اور یعنی کہ ان کو نبی کو ریجیکٹ کرنا ان سنت آف دا پروفٹ، اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی گروپنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی گروپنگ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، دا ڈینائر، دا ڈس بلیورس. اور ان کی آپ یہ شرمندگی دیکھیں آن دس ڈے ایسی ہوگی کہ وہ ان کی اتنی زیادہ شرمندگی ہوگی کہ دے ول وش کہ یہ جو زمین ہے ان کو، جس کو کہتے ہیں نا، کھا جائے. دا ارتھ سوالوز دم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. O you who believe, do not approach prayers while you are intoxicated until you know what you are saying, nor if you need a bath, except when you are traveling till you have bathed. تو یہ دوسری کمانڈ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے کے اوپر ہے. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. یہ سیکنڈ ٹائم یہ کمانڈ آ رہی ہے کہ یہاں پہ قرآن جو ہے فوربڈ کر رہا ہے کہ تم نشہ آور چیزیں جو ہیں ان کو مت لو اور پھر نماز کے پاس جاؤ. although آگے جا کے ہم جیسے دیکھیں گے کہ انٹاکسیکیشن، نشہ جو ہے ایٹ آل ٹائمز از فوربڈن، ناٹ صرف نماز پہ جب آپ جا رہے ہیں. مگر یہاں جو ورڈ یوز ہوا ہے سکارا، تو سکارا کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. اٹ مینز انٹاکسیکیشن، نشے کی کوئی بھی چیز، کہ وہ چیز کہ جو کہ انسان کو پریونٹ کرے کہ وہ اپنی، جس کو کہتے ہیں نا، ذہنی صلاحیت کو فلی استعمال کر سکے. دی انٹلیکچوئل فیکلٹیز جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو اگر استعمال کرنے میں ہمیں کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں کہ جو کہ اس کو روکتی ہے، اینڈ دیٹ از واٹ از کالڈ اے سکارا. تو ایک اور بھی حدیث آتی ہے، اس میں یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نیند آ رہی ہو، یو ڈوز آف اگین اینڈ اگین، یعنی کہ جھپکیاں آتی رہتی ہیں نا نماز کے اندر، تو تم نماز چھوڑ دو اور جا کے سو جاؤ. تو نماز کے لیے ضروری ہے اقیموا الصلاۃ للذکر، نماز پڑھو اللہ کے ذکر کے لیے. دیٹ ذکر مسٹ بی دیئر. اف انسان جو ہے اس کو اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے یا اس کو نشہ ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، دیر از نو پوائنٹ ان سچ پریئرز. تو کوئی بھی نماز جو ہے وہ تو نشے کی حالت میں ہو نہیں سکتی کہ جب تک کہ انسان جو ہے ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از سیئنگ. اور دوسری چیز جو ہے کہ اگر انسان امپیور اسٹیٹ یعنی ناپاکی کی حالت کے اندر ہوتا ہے تب بھی اس کو وہ نماز وہ نہیں پڑھ سکتا. اینڈ اف یو آر آن اے جرنی اور اف یو آر ill or on a journey or one of you has come from a place of relieving himself or you have associated with women and find no water, then seek clean earth and wipe over your face and your hands. Indeed Allah is ever pardoning, forgiving. تو یہ ایک ورڈ جو یہاں پہ آیت آتی ہے نا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کہ یہ جو ہے جنابت کی جو چیز ہے نا، جنابت مینس ٹو بی ڈسٹنس فرام کلینلینس، یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا پاکی سے، اور اس سے دور اگر انسان ہوتا ہے، خاص طور پہ انسان میں وین یو ہیو ایسوسیٹیڈ ود ویمن، تو اس کے اندر یہ جو ایک آ جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو، اس کے بعد آپ کو نہانا ضروری ہوتا ہے. اچھا اگر پانی نہیں ملتا تو یہاں پہ قرآن ایک آپ کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا وے آؤٹ کہتا ہے، اور وہ یہ کہ تیمم کر لو. تیمم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو میک اے ریزالو،
یہ ایک آلٹرنیٹ ہے وضو کا بھی اور ایک آلٹرنیٹ ہے نہانے کا بھی، دھونے کے لیے. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے مٹی لی، پاک مٹی لے کے آپ نے منہ پہ اور ہاتھوں پہ اور سر کے اوپر مسح کر لیا. ایک کیا ہوتا ہے، ایک فیلنگ جو ہے نا، ایک احساس انسان کو پاکی کا، وہ احساس کم از کم رہتا ہے. اور یہ سینکٹیٹی آف پریئر بھی، ایک انسان کے اندر ایک پاکی کا احساس ہونا ضروری ہے. Have you not seen those who were given a portion of the book, purchasing error and wishing you would lose the way? تو یہ پہلے جن کو کہ کتاب کا حصہ دیا گیا وہ کون ہے؟ یعنی کہ انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، وہ پوری اللہ کی پورا کتاب نہیں تھی. قرآن جو ہے وہ پوری کتاب ہے. اب ان لوگوں کا مقصد بتایا گیا کہ جن کو کہ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، کہ ان کا کیا مقصد تھا کہ وہ ہمیں گمراہ کر دیں، وہ مسلمانوں کو جو ہیں گمراہ کریں، وہ اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. آج ہم بہت سارے اس قسم کے سلوگنز دیکھتے ہیں، گیو گاڈ واٹ از گاڈز اینڈ گیو سیزر واٹ از سیزر. تو یہ اگر ہم اس قسم کا ہمارا رویہ ہو گیا کہ دنیا میں کرنے کے لیے جو بھی بھائی دنیا چلانے کے لیے کرنا ہے وہ کرو، تو پھر یہ دین جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں نا تھیوریٹک فساد بن جاتا ہے، ایک ریچول بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کا قانون جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ معاملات کے اندر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. and Allah is most knowing of your enemies and sufficient is Allah as a friend and sufficient is Allah as a helper. تو قرآن یہاں ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر بھائی امید کرنی ہے تو اللہ سے امید کرو، دشمن سے کیوں امید کرتے ہو؟ اور دشمن کے جو ارادے ہیں، ان کے جو پلانز ہیں، وہ ڈونٹ وری اباؤٹ دیم. وہ میک اللہ یور فرینڈ، اللہ کو اپنا دوست بنا لو، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گی. Of the Jews there are those who change the word from their context, saying we hear and disobey, and hear as one who hears not, Rayana, distorting their tongues and slandering the deen. If they had said we hear and obey, and do hear and do look at us, it would have been better for them and more upright. But Allah has cursed them for their disbelief, so they will not believe except a few. یہ وہاں پہ یہودیوں کا ایک رویہ تھا، اور ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ جب اس محفل میں آتے تھے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تھے اللہ کے احکامات کو سنایا کرتے تھے، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے سمینا، کہ ہم سمینا کا مطلب وی ہیو ہرڈ، ہم نے سن لیا. اور پھر آہستہ آواز کے اندر اسائنا بھی کہہ دیتے تھے کہ وی ہیو ڈسوبیڈ، کہ ہم نے تو اس کی نافرمانی کی. تو اس لیے کہ وہ تو کبھی اس ارادے سے آئے نہیں تھے نا کہ وہ ہدایت لیں، یا ان کی انٹینشن تو انڈرسٹینڈنگ کی نہیں تھی کہ وہ سمجھنے کے لیے آئیں. تو یہ ایک سبلائم جس کو کہتے ہیں میتھڈ ہوتا ہے فالسیفائی کرنے کا، کہ آپ الفاظ کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر دیں ان کے ورڈز کو اپنی زبان کے اوپر. تو ان کا جیسے سمینا ہے اسائنا کر دیا، وی ہیو ڈسوبیڈ یہ بھی کر دیا. تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، آج کل بھی آپ یہ اکثر دیکھتے ہوں، کبھی آپ یعنی کہ آپ ٹائم میگزین میں پڑھیں، حاجی کہیں گے ون ہو از اشورڈ آف ہیونس. یہ تو کبھی بھی حاجی کا یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے. امیر المومنین کہہ دیں گے دا پرنس آف دا بلیور، یہ بھی کوئی صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. ویمن آر حرام ان اسلام، ویمن آر پروہیبٹڈ کہہ دیں گے، حالانکہ حرام کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ. تو کئی دفعہ یہ ورڈز کو اس طرح تبدیل کرنے سے جو ہے دوسروں کے اندر آپ جو ہے اس کی میننگ کو کمپلیٹلی چینج کر دیتے ہیں. O you who were given the book, believe in what we have sent down, confirming that which is with you, before we obliterate faces and turn them on their backs and curse them as we curse the Sabbath breakers, and the command of Allah is always executed. تو despite یہ جو شرارتیں تھیں، قرآن پھر بھی ان اہل کتاب کو اور یہودیوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنے اس کتاب کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، سچ کی طرف آؤ، اور امپلور کر رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمہاری دشمن نہیں ہے. قرآن تو ویریفائی کرتا ہے، قرآن تو تصدیق کرتا ہے تورات کی. آج انسان نے ہی از کمپلیٹلی فارگاٹن دا پرپز آف کریشن، اور ایز اے ریزلٹ یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ واسٹ میجورٹی آف مین کائنڈ جو ہے وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills, and he who associates others with Allah has certainly fabricated a grave lie. کیا یہ آیت ہمیں بتاتی؟ یہی بتاتی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، مگر ایک چیز جو اللہ کے نزدیک جو کہ معافی جس کی نہیں ہوگی وہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. تو کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ تو مشرک نہیں ہو سکتا، مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ رب آف کعبہ کو جو ہے اس کی عبادت نہ کرے، کعبہ کی جو ہے عبادت شروع کر دے، تو وہ بھی شرک اس نے شروع کر دیا.
تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو امپورٹنٹ ہے نا شرک کا، اس قدر اسٹرانگلی اتنے اسٹرانگ ورڈز یوز کرنا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ بالکل نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان آن ون گاڈ، ایک اللہ پہ ایمان جو لاتے ہیں لوگ، یہ بڑا ہی ایک فریئنگ کنسیپٹ ہے، بڑا آزاد کرنے والا کنسیپٹ ہے. اس دا مومنٹ دس گوز ان سائڈ اس، جب ہمیں اس کے اوپر پکا یقین ہو جاتا ہے تو پھر ہماری ڈپینڈنس کسی اور پہ نہیں رہتی، کسی اور پہ نہیں رہتی. ہمیں کسی مزار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں اگر آپ کسی جو بھی شخص شرک میں ملوث ہے، ہی از باؤنڈ ٹو بی ایکسپلائٹڈ. الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. Have you not seen those who praise themselves to be pure? Rather, Allah purifies whom He wills, and they will not be wronged as much as the skin of a date stone. کیا وارننگ ہے یہاں پہ؟ یہ بہت ہی بڑا ڈینجر ہے. یہ ڈینجر کن کا ہے؟ کہ جو لوگ نیک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، سیلف رائچسنس، نیکی، holier than thou ایٹیٹیوڈ. یہ پرائمری پرابلم کن کی ہوتی ہے؟ کہ جو کہ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کو شیطان جو ہے ان کو ایک یہ فیلنگ ڈال دیتا ہے کہ بھائی تم تو بہت نیک ہو، اور دوست جو تمہیں ایکنالج نہیں کر رہے وہ لوگ جو ہیں وہ تو مس گائیڈڈ ہیں. تو یہ ایکسیسو سیلف پیوریفیکیشن آف سیلف رائچسنس جو ہے نا، یہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں بری ایک چیز ہے کہ کوالٹی لوگوں کے اندر ہو کہ دا ریلیجن از ریٹن آن آر سلیوز. وہ ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے کہ او اللہ میک می سی مائی سیلف اسمال ان مائی اون آئیز اینڈ ہائی ان دی آئیز آف ادر. کہ میں اللہ اپنی آنکھوں کے اندر بہت کم ہوں اور دوسروں کی آنکھوں کے اندر میں بہت ہوں. Look how they invent lies about Allah, and that itself is a manifest sin. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو نیک کام ہے نا، یہ ہم انوینٹ نہیں کر سکتے، ان کو ہم نہیں بنا سکتے کہ کسی چیز کو یہ کہہ دیں کہ یہ نیکی کا کام ہے. یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے حکم سے ہوتا ہے. اور اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ نیک کام ہے جبکہ اللہ نے نہیں اس کو نیکی بتایا، تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے اللہ کے ساتھ جس کو ہے نا اس کو ایک جھوٹ گھڑ لیا. ہی از فورجنگ اے لائی اگینسٹ اللہ. Have you not seen those who were given a portion of the book who believe in superstition and false object of worship and say about disbelievers, these are more rightly guided than the believers. تو یہاں جو ورڈ جبت آتا ہے جو کہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ جن کو ایک کتاب کا حصہ دیا گیا، مگر پھر وہ جبت کے اوپر جس کہتے ہیں بلیو. جبت از سم تھنگ کہ جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، سم تھنگ وچ از ان ریئل. جیسے ہوتا ہے جادو ہے، ٹوٹکا ہے، سوسری ہے، کسی نے فال لینا ہے، وہم کرنا ہے، سپرسٹیشن ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں دیز آر آل جبت، کہ ان کے اوپر جو ہے انحصار بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پروفیٹ نے کہا کہ ٹیکنگ اومن یعنی کسی چیز کے اوپر فال لینا، کس سے؟ ساؤنڈز آف برڈ، یہ چڑیوں کی آوازوں سے، دا فٹ مارکس آف اینیمل، پنجوں سے، ان کے جو ان کے نشانات ہوتے ہیں جانوروں کے، یہ تمام کی تمام جو ہیں دیز آر جبت. یہ تمام جو ہیں یہ فالیں جو ہیں یہ جبت کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو جب ہوتا یہ کہ انسان کا فوکس ختم ہو جاتا ہے نا کتاب کی طرف سے، ہدایت کی طرف سے، تو پھر وہ سارا کا سارا ریپلیس جو کر دیتی ہے وہ چیز کر دیتی ہے، سارے سپرسٹیشن اور وہم جو ہیں وہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کہتے ہیں اینڈ دے سے اباؤٹ دا ڈسبلیورز دیز آر مور رائٹلی گائیڈڈ دین دا بلیورز. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ یہ غزوہ احد کے بعد یہ جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ مکہ گئے، تو وہاں پہ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہم میں سے کون ہے جو ہدایت پہ ہے، کہ یہ جو یا تو پیگنز آف مکہ، یہ جو کفار ہیں مکہ کے، یا مسلمان جو مدینہ کے اندر ہیں. تو اس پہ یہودیوں کا آپ رپلائی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مکن جو ہیں چاہے وہ مشرک ہیں، یہ مشرک جو ہیں یہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہے کہ کم از کم یہ تو جو حاجی آتے ہیں، پلگرمز آتے ہیں، عمرہ کرنے آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کا تو بڑا خیال کرتے ہیں. اور مسلمان تو وہ ہیں جو کہ جن کو کہتے ہیں نا کہ وہ تو خاندانوں کو توڑ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ قرآن نے ریفر کی ہیں. Those are the one whom Allah has cursed, and he whom Allah curses you will never find for him a helper. تو اللہ کی لعنت کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت کس طرح ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اور have they a share in the kingdom, then they would not give up the people a speck. تو یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا میں کہتا ہوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رزق جو ہے نا اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہوئی ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا نا کہ وہ دوسرے انسان کو رزق دے، تو کوئی شخص کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. یہ اللہ ہے who is our provider، وہی ہے رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی ہمیں دینے والا ہے. اور are they jealous of people for what Allah has given them of his bounty؟
But we have already given the family of Ibrahim the book and wisdom and conferred upon them a great kingdom. تو حسد، jealousy، یہ خواہش، حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ jealousy، کہ یہ خواہش ہونا کہ جس شخص کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چلی جائے، چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے، اس کے پاس سے کم از کم چلی جائے. اور envy یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ ڈیزائر کرے کہ میرے پاس بھی ایسا ہی ہو. تو حسد تو ایسا ہے کہ جو کہ نیک کاموں کو ایسے کھاتا ہے کہ جیسے کہ آگ کھاتی ہے جو سوکھی ہوئی لکڑی کو. آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا قتل ہوا تھا اس کائنات کی دنیا کے اندر، وہ پہلا قتل کس وجہ سے؟ وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہودی جو تھے وہ بھی بڑے جیلس تھے، ان کو بڑا حسد تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ایز اے میسنجر، کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا رتبہ دیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے پاس ہونا چاہیے تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. And some among them believed in it, and some among them disbelieved in it, and hell is sufficient as a place for burning. تو یہ قرآن جو ہے یہ ایک فیئر ڈال دیتا ہے لوگوں کے اندر، ایک فیئر کے انکریجنگ پیپل کہ وہ جو نیک کام کریں. اور یہ جو ہے نا اللہ کا خوف جو ہے یہ تو بگننگ آف وزڈم ہے. اور اس کے بعد کچھ انسان کی پرسنالٹی کے اندر ہوتے ہیں ایسے ایلیمنٹ کہ جو کہ صرف تھریٹ آف پنشمنٹ پہ ہی وہ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں ان سے دور رہنے کے لیے، جب تک یہ خوف نہ ہونا کہ ہمیں سزا ملے گی، انسان ان سے شاید دور نہ ہو. بٹ یہ جو پارٹ ہے نا اس آیت کا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، hell is sufficient as a place for burning. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ آیت ہے. انسان اگر اس آیت کو یاد کر لے اور اس کو سوچے، ویسے تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مگر آپ یہ سوچیں نا کبھی کبھی ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ تاریخ پڑھا رہے ہو، ہسٹری پڑھا رہے ہو، اور آپ دیکھیں کہ منگولز نے آ کے کیا دنیا کا حشر کیا، کیا لوگوں کو قتل و غارت کیا. پھر اس کے بعد کروسیڈرز آئے، انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح بے دردی سے مارا. پھر آپ یہ ہٹلر کو دیکھتے ہیں، مسولینی کو دیکھتے ہیں، آپ بہت ہی اس قسم کے ظلم دیکھتے ہیں نا کہ انسان نے انسان پہ کتنا بڑے بڑے ظلم کیے ہیں. تو انسان کو بڑی مایوسی سی ہو جاتی ہے، ہاں، اور ایک آپ کے اندر ایک سارٹ آف فرسٹریشن سی آ جاتی ہے، یو فیل ویری اینگری. تو اس وقت جب آدمی یہ آیت پڑھتا ہے نا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا کہ hell is sufficient، تو اٹ از اے ویری سودنگ ایکسپیرینس. اٹس اے ویری سودنگ، کہتے ہیں انسان کو بڑا ایک سکون سا مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے بڑا کیا، اب تو چلے گئے نا یہاں سے، قتل و غارت کر کے چلے گئے، اب تو ان کو ضرور بدلہ ملے گا. تو انسان کے اندر ایک کائنڈ آف ایک پیس ضرور ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے. Indeed, those who disbelieve in our verses, we will drive them into fire. Every time their skins are burned, we will replace them with other skins so that they may taste the punishment. Indeed, Allah is ever exalted in might and wise. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اینڈ لیس پنشمنٹ ہے. جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی، جس کو کہتے ہیں نا لانگ لاسٹنگ سفرنگ. آپ یہ سوچیں کتنا یہ اوسم اگزامپل یہاں دیا ہوا ہے کہ یہ جو ان کی جو تکلیف ہوگی اس زندگی میں جو آنے والی ہے وہ ہمیشہ رہے گی. اس لیے کہ جلد جو ہے نا ہماری، یہ جو اسکن ہے، یہیں پر ساری سینسیشن ہے، تکلیف کی سینسیشن یہیں سے ہوتی ہیں. جب یہ اسکن جو ہماری جلد جل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بیکاز دین دیر آر نو نروز لیفٹ اوور. تو اللہ نے کیا بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی اسکن دے دے گا، ایک نئی جلد دے دے گا، وہ زیادہ اس سے سینسیٹیو ہوگی. آپ کے یہاں کبھی ہاتھ جلے نا اور پھر جو نئے اس کے اوپر کھال نکلتی ہے، دیکھیے وہ کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے. تو آج تو ہم بہت سارے ہاسپٹل بناتے ہیں دنیا میں لوگوں کو یہ برن پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اٹس اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو دیٹ. بٹ یہ بھی دیکھنے کہ ہیو وی ریئلی ڈن انف ٹو سیو پیپل فرام دا برنز آف دی ہیئر آفٹر، کہ کیا ہم اس پہ بھی اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بچائیں کہ جو ہے جہنم میں جو ہے وہ اس آگ سے بھی نہ جلیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.